دور موجود کے اندر سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑی آزمائش جو دور موجود کے لوگوں کے سر پہ آن پڑی ہے وہ عصمت کی دولت کو محفوظ رکھنے کے حوالے سے ہے، نظروں کی پاکیزگی اور دامن کی عفت اور پاکیزگی کے حوالے سے۔ تو جب کوئی شخص عفیف نہیں رہتا، جب کوئی شخص پاک دامن نہیں رہتا، تو پھر یہ وہ غلاظت ہے کہ جو زندگی کی ہر خیر کو چاٹ جاتی ہے اور انسان کی ساری صلاحیتیں زنگ آلود ہو جاتی ہیں۔ یہ دور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا میں جو رتب و یاب موجود ہے اور اس کے بعد غلاظتوں سے لتھڑا ہوا جو وہاں ماحول ہے، اور یہ وہ چیز نوجوان کے ہاتھ میں جب آ گئی، چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، تو پھر وہ بیٹھا بھی تنہائی میں ہے تو اپنے دامن کو وہ کس طرح محفوظ رکھ پائے اور اپنے خیال کی عفت اور پاکیزگی کا کیسا سامان کر پائے۔ ہمیں سورہ یوسف یہ سبق دیتی ہے کہ ساتوں دروازے مقفل ہوں اور کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو، اور حسن قدموں میں بچھنے کے لیے خود بیتاب ہو۔ ایک یقین اور ایک عقیدہ ایسا ہے جو دامن پہ ایک دھبا اور ایک چھینٹا بھی گناہ کا نہیں پڑنے دیتا، اور وہ یقین یہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ حسد ہے، بغض ہے، کہ باہمی حسد نے ہمارا سکون چھین لیا ہے، ہمارے قرار کو لوٹ لیا ہے۔ چھوٹے سے لے کر بڑے تک حسد کی آگ میں جل رہے ہیں، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہے، اور قومیں ایک دوسرے کے ساتھ حسد میں مبتلا ہیں۔ علماء کا طبقہ ہو یا فقراء کی جماعت ہو، درویش اور فقیر لوگ ہوں یا تجار کا طبقہ ہو، آج حسد کا دنیا کے اوپر پہرا ہے، اور حسد اور بغض اور کینہ اور نفرتیں اسی کا دور دورہ، اس کی حکومت چل رہی ہے، اس کا سکہ چل رہا ہے۔ حکومت کے ایوانوں سے لے کر کے فقیر کی جھونپڑی تک آپ کو حسد کی ہی شہنشاہی دکھائی دے گی۔ سورہ یوسف ہمیں بتاتی ہے کہ حاسد کس طرح نامراد ہوتے ہیں اور محسود کس طرح کامیاب اور بامراد ہوتا ہے۔ جس سے حسد کیا جائے اور حسد کرنے والے بھی کوئی بیگانے نہ ہوں، حسد کرنے والے اپنے سکے بھائی ہوں، حسد کرنے والے پیغمبر زادے ہوں، لیکن جب وہ حسد کی آگ میں جلتے ہیں تو اپنی ساری صلاحیتوں کو زنگ آلود کر لیتے ہیں، اور جس معصوم سے حسد کیا جاتا ہے وہ 13 سال کا یوسف ایک دن مصر کے تخت پہ جلوہ فرما ہوتا ہے، اور پھر وہ حاسد سامنے سوالی بن کے کھڑے ہوتے ہیں، تو محسود کس طرح ان کے ساتھ رویے اختیار کرتا ہے۔ یہ صورت ہمیں رویوں کا حسن بھی سکھاتی ہے، رویوں کا جمال بھی بتاتی ہے کہ رویے کتنے خوبصورت ہونے چاہیے۔ تمہارے ساتھ اگر کسی نے اچھا سلوک نہیں کیا تو جب تم ایسی مسند پہ پہنچتے ہو جہاں تمہیں عزتوں سے نوازا جاتا ہے تو تمہارے رویوں کی خوبصورتی کیا ہونی چاہیے۔ سورہ یوسف میں یہ بھی بتاتی ہے کہ عزتیں اللہ کی عطا ہوتی ہیں، اور جب کوئی بندہ اللہ پر کامل بھروسہ کر کے بیٹھ جائے اور اس کا اللہ پر توکل مضبوط ہو جائے تو اس کو چاہے اندھے کنویں میں بھی کیوں نہ لٹکا دیا جائے، اللہ وہاں سے نکال کے بھی تخت پہ بٹھانے پہ قادر ہے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے جو سورہ یوسف کو سمجھتا ہے، سورہ یوسف کی تلاوت کرتا ہے، حاسد اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو حاسدین کی شر سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور ہمارے بزرگوں سے یہ منقول ہے کہ جو سورہ یوسف تلاوت کرے اس کے بیٹوں کے یا بیٹیوں کے رشتے نہ ہو رہے ہوں تو وہ روزانہ کی بنیاد پہ اس مقصد کے لیے اگر سورہ یوسف تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے صالح اسباب پیدا فرما دیتا ہے، بہترین اچھے اور صالح اور نیک رشتے اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرما دے گا سورہ یوسف کی تلاوت کے ساتھ۔ تو سورہ یوسف ہماری زندگی کے اندر روشنیاں بھرتی ہے۔ میرے حضور سے پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، مومن سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن
بزدل ہو سکتا ہے، کہا نہیں بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ بلکہ ایک مقام پہ فرمایا مبخلتن مجبنتن، اولاد کے بارے فرمایا جب بندے کی اولاد ہو جاتی ہے تو دو خصلتیں آ جاتی ہیں، اولاد بخیل بھی کر دیتی ہے، اولاد بزدل بھی کر دیتی ہے۔ جب بندے کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو اس وقت بڑا دلیر ہوتا ہے، ہر میدان میں ہاتھ ڈال لیتا ہے، اولاد کے بعد تھوڑا سوچنے لگتا ہے۔ تو میرے حضور نے فرمایا مبخلتن مجبنتن، اولاد تھوڑی سی بخل بھی پیدا کر دیتی ہے، اولاد تھوڑی سی بزدلی بھی پیدا کر دیتی ہے۔ تو پوچھا گیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا دلیر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے۔ پھر پوچھا گیا بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر لے۔ تیسری بات میرے حضور سے پوچھی گئی مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے کہ مومن ہو اور جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اپنی زندگی میں اتریں، اپنے شب و روز میں اتریں، اپنے کاروبار میں اتریں، اپنے دوستوں کی بیٹھک میں اتریں اور دیکھیں ہماری زندگی میں کہیں جھوٹ تو نہیں جڑا ہوا۔ میرے حضور نے تو مومن کی شان بیان کی کہ وہ جھوٹا نہیں ہوتا، اور میرے حضور کا نمایاں وصف صادق اور امین ہے، جس کو کافر بھی مانتے تھے۔ جب آقا کریم نے کوہ صفا پہ چڑھ کے کہا میں اگر کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب سے ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا تو تم میری بات مان لو گے؟ تو انہوں نے کہا نہ بھی نظر آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں آپ سچے ہو۔ جو اتنا سچا، جس کی صداقت کی قسمیں کھائی جائیں، جس کی امانت کی قسمیں کھائی جائیں، ہم اس کے غلام اور اس کے امتی ہوں۔ یہ بالکل آپ کے پاس جاپان بستا ہے، ایشیائی ملک ہے، اور وہاں بچہ بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ وہ کوئی اور گوشت پوست کے بنے ہوئے انسان ہیں؟ نفس اور شیطان ان کے ساتھ نہیں جڑا ہوا؟ کیا ان کی ضروریات اور ان کی مجبوریاں نہیں؟ لیکن وہ جھوٹ کیوں نہیں بولتے؟ ان کی ماں نے بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، ان کے باپ نے بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا، ان کے استاد نے اسکول میں بتایا بیٹے جھوٹ نہیں بولنا۔ اور ہم کیوں بولیں؟ ہمارے نبی نے بتایا جھوٹ نہیں بولنا، ہمارے آقا نے بتایا کہ جھوٹ نہیں بولنا۔ اگر ہم آقا کے سچے غلام ہیں تو ہماری زبان سے جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا۔ جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جس سے اللہ کے رحمت کے فرشتے ایک میل دور ہٹ جاتے ہیں، اور اگر وہ پھر جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اور پیچھے ہٹتے چلے جاتے ہیں۔ اب سویر سے لے کر شام تک جھوٹ جھوٹ اور جھوٹ، اور فرشتے کہاں کے کہاں پہنچ گئے۔ رحمت کے فرشتے تو نیڑے ہیں ہی نہیں، تو پھر کاروبار میں بھی بے برکتی ہوگی، گھر میں بھی بے برکتی ہوگی، اس دواجی زندگی میں بھی تلخیاں ہوں گی۔ پھر ہم بھاگتے ہیں عاملوں کے پاس، اس نے کہا شکر ہے تو وقت پہ آ گیا ہے ورنہ تعویذ چل جانے تھے، تیرے اوپر تو کسی نے ڈاڑے تعویذ کیے ہوئے۔ او میاں وہ تعویذ جھوٹ کا ہے، وہ جادو ٹونا جھوٹ کا ہے۔ رحمت کے فرشتے دور ہٹ گئے اور ہم اندھیروں میں آ گئے۔ آؤ سچائی کو شعار زندگی بنا لو، رحمت کے فرشتے اپنے نوری پر تان دیں گے تمہارے اوپر، اور تم ایک انوار کے ماحول میں جینا سیکھ لو گے۔ میرے حضور علیہ السلام کا بتایا ہوا دین، میرے حضور کا دیا ہوا شعار حیات، میرے حضور کے دیے ہوئے انداز زندگی، وہ اختیار کر کے ہم ایک پاکیزہ ستھری طیب اور صاف زندگی گزارنے کا تصور حاصل کر کے ایک خوشگوار زندگی جینے کی کوشش کریں۔ آئیے میں اور آپ آج دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا رویہ تو نہیں جڑا جو حضور کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر ہے۔ آؤ اپنی زندگی کو ان کے قدموں میں ڈال دیں، ہمارا رویہ بتائے ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا طرز زندگی بتائے ہم حضور کے غلام ہیں، ہمارا انداز حیات بتائے ہم حضور کے غلام ہیں۔ غلامی رسول کو اپنی نس نس میں سمو لو، غلامی رسول تمہارے لباس سے دکھائی دے، غلامی رسول تمہارے رویوں سے دکھائی دے، غلامی رسول تمہارے طرز حیات سے دکھائی دے، غلامی رسول تمہارے سجدوں سے دکھائی دے، غلامی رسول تمہارے وعدوں سے دکھائی دے، تمہاری بولی سے غلامی رسول ٹپکتی ہو، نہ یہ کہ تم صرف زبان سے یہ کہو کہ میں غلام رسول ہوں، باقی تمہاری زندگی کا ہر تیور اس کی نفی کر رہا ہو۔ آؤ میں اور آپ آج کی اس بزم نور کے اندر یہ عہد کر کے اٹھیں کہ زندگی کی ایک ایک سانس حضور کی اطاعت میں گزاریں گے، جئیں گے تو حضور کے لیے، مریں گے تو حضور کے لیے، اور زندگی کی ایک ایک سانس حضور کے نام لگائیں گے اور ان کے لیے جئیں گے اور انہی کے لیے مریں گے۔